Please be seated. Anas, you know Qayyum Sahib? No, I don't know him. You knew Basit? Yes, I knew that. He is his elder brother. Although he doesn't understand Urdu, but he and his son-in-law, they have come just to have a glimpse of what's happening here. Right? Yes. Right. So feel free to leave whenever you like. I was wondering that. Ah, yes. We had recited up to کہاں تک جو رکو تک 90 tak. 90 تک. Where are we going to start from? From 84. Is that Sameo? Yeah, Achha. But we'll first do the recitation of the remaining verses, then we'll return to this. لا يؤاخذكم الله ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عشر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم العليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. کیا گڑبڑ ہے؟ عشرہ ہے. اچھا اچھا میں سمجھ گیا وہ شین لگ رہی تھی. یہاں I'm sorry. I'll read this verse again because the way it is written it appears more like sheen than the. So I read it as sheen. Although the meaning should be obvious, it should be the, not sheen anyway. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم العليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. یہ ان اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں میں سعادت ہے، جو نیک فطرت رکھتے ہیں اور جن کے متعلق اس سے پہلے قرآن کریم یہ حکم لگا چکا ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہمارے صالح بجا لاتے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
ان کو کوئی خطرہ نہیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے. ایسے پاک فطرت لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو خطرہ کوئی نہیں، کہ جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو آنسوں سے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، مراد ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے. شاہدین میں سے مراد ہے اس بات کا گواہ کہ یہ کتاب سچی ہے. ایمان تو لے آئے ہیں، گواہوں میں سے لکھ لے، اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہوا کیا ہے، آخر کیا ہمیں مصیبت پڑی ہے، یا ہم میں کیا خرابی، کیا نقص ہے کہ ہم اللہ پر وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ٹھہرو اس کی ترکیب یوں کریں گے، ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق. یہاں جا سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جائے گی. یہاں تھوڑی سی الجھن تھی جس کو سیدھے کرنے کے لیے مجھے بار بار آگے پیچھے نظر ڈالنی پڑی. بظاہر لگتا ہے اللہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ جو اللہ لے کر آیا ہمارے پاس، لیکن اصل معنی جو ہے وہ یوں بنتا ہے وما لنا لا نؤمن، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. لا نؤمن نہیں ہے، اگر لا نؤمن ہوتا تو مراد یہ ہوتی کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وہ سبجنکٹو بن جاتا ہے. لا نؤمن مضارع ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ان باتوں کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے. وما جاءنا من الحق، اور محمد رسول اللہ جو حق لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے باوجود یا اس پر ایمان نہ لائیں گے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، حالانکہ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں. أن يُدْخِلَنَا اب سبجنکٹو شروع ہو گیا، اس لیے پہلے جو مضارع کے معنی کرنے سے تھوڑی سی ذہنی الجھن پیدا ہوتی تھی وہ اس آیت کے آخری حصے نے دور کر دی. اگر اس کو پہلے پڑھ لیں تو پھر وہ مضارع کا ترجمہ بالکل ٹھیک بیٹھ جاتا ہے، لیکن پڑھیں گے اسی طرح جیسے اللہ نے رکھا ہے. میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں اب سبجنکٹو شروع ہو گیا جس کی انسان توقع رکھتا ہے. سبجنکٹو اور مضارع میں فرق یہ ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو یوں ہو جائے گا، ہم اردو میں یہ کہتے ہیں اگر میں ایسا کروں تو یوں ہو جائے. اگر گا پہلے نہ لگے تو پھر دوسری دفعہ بھی گا نہیں لگتا. اگر میں ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا، یہ مضارع ہے، مستقبل ہے، سیدھا سادہ بیان آئندہ کے متعلق. اور اگر میں یوں کہوں اگر میں یوں کروں تو یوں ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر میں جھوٹ بولوں تو کوڑی ہو کے مروں، یہ محاورہ جھوٹوں کا اکثر ہے، جھوٹوں کے منہ سے اکثر سننے میں آتا ہے. اگرچہ بہت کم جھوٹے کوڑی ہو کے مرتے دیکھے گئے ہیں، اور کہتے ضرور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ اللہ نے آگے یہاں فرما دیا ہے کہ تمہاری لو قسموں کو اللہ نے شمار نہیں کرے گا، جو مرضی کرتے پھرو. تو میں مثال دی ہے، اس کو کہتے ہیں سبجنکٹو، مشروط کلام. اور عربی میں پھر رفع کی بجائے نصب آتی ہے سبجنکٹو کو ظاہر کرنے کے لیے. اب دوبارہ اس آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ جو حق لے کر آیا ہے، وما جاءنا، وہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں ہمارے پاس. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں شدید خواہش ہے کہ اللہ ہمیں، ہمارا رب، ربنا داخل کر دے صالحین لوگوں میں. اس تمنا رکھنے کے باوجود کہ خدا تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرما دے،
کیا بات ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں گے؟ یعنی یہ تمنا اگر سچی ہو تو ایمان لانا لازمہ ہے اس کا۔ ایسے لوگوں کے لیے مستقبل میں ایمان لانا، مستقبل کا صیغہ اس لیے ہے، یہ مراد ہے کہ ایسے لوگ جو یہ دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے، جب بھی موقع آتا ہے وہ ضرور ایمان لے آتے ہیں۔ یہ نفسیاتی کیفیت ہے جس کا یہ لوگ تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ آیت سمجھ آ جاتی ہے کہ جس نے بھی جو بھی اللہ ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ کتب پر اور یوم آخرت پر اور نیک اعمال بجا لائے، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی خطرہ اس کو نہیں ہے۔ یہ خطرہ نہ ہونے کی تفصیلات ہیں کہ ان کا فطری رجحان اتنا سچا ہو چکا ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو کیسے سکتا تھا۔ باوجود خواہش رکھنے کے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے، جب یہ آتا تو ہم ایمان نہ لاتے۔ یہ معنی ہے، مستقبل کا اظہار صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ پوٹینشلی مومن ہیں، ہر وقت ایمان کی حالت میں مستعد رہتے ہیں۔ ان میں سے جس کے پاس بھی ایمان آئے گا، یعنی سچائی آئے گی، وہ سچائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو لازماً یہ اس کو قبول کریں گے۔ سمجھ گئے ہیں اس کو؟ کانٹیکسٹ میں توبہ سمجھ آ گئی ہیں؟ تو آگے سے نوٹ نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکر ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب کے طور پر دیں، بما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کی جزا ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جہاں حرام کو حلال کرنا جائز ہے وہاں حلال کو حرام کرنا بھی جائز نہیں۔ دونوں باتیں ناجائز ہیں، نہ خدا کے حلال کو حرام کرنا ہے، نہ حرام کو حلال کرنا ہے، نہ اس کے بیان فرمودہ حلال کو حرام کرنا ہے۔ بس یہاں یہ مضمون ہے۔ کہاں گئی؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں تمہارے لیے، احل اللہ لکم، لا تحرموا، ان کو حرام نہ کہو، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ یہ جو حرام قرار دینا ہے یہ ظاہری طور پر تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ کوئی کہہ کہ نہیں قرآن کریم نے یوں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہی ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن عملاً ایسے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک یہاں یونیورسٹی کا طالب علم آیا، اس نے کہا کہ مجھے گوشت کھانا پسند ہی نہیں ہے، یعنی میں اس کو اپروو نہیں کرتا، اور میں گوشت نہیں کھاتا، صرف سبزی کھاتا ہوں۔ تو اس کو میں نے کہا تمہارا یہ ایٹیچیوڈ حرام ہے، اگر تم پسند نہ کرو تو اپنی پسند کے خلاف کھانا فرض نہیں ہے، کیونکہ طیبہ ہونے کی شرط رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہی کھاؤ جو حلال بھی ہو اور تمہارے مزاج کے موافق بھی ہو، صحت مند بھی ہو اور ہولسم بھی ہو۔ یہ ساری شرطیں طیبہ میں آ گئی ہیں۔ ایسی صورت ہو تو اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تباً، یا الرجی ہو جاتی ہے، تو اس کو نہ کھانا حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے، وہ ایک طبی حالت ہے۔ لیکن جو یہ سمجھیں کہ ظلم ہے جانوروں پر، اور یہ جن مذاہب میں گوشت خوری کی تعلیم دی گئی ہے یہ فطرت کے خلاف بات ہے، وہ اس آیت کے زد میں آتے ہیں، اور ایسے موجود ہیں دنیا میں۔
وہ کہتے ہیں حرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حلال کر دی ہے اس کو بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ حرام قرار دے دو. ان اللہ لا یحب المعتدین ولا تعتدوا. اب دیکھیں یہ معنی بھی سمجھ آیا کہ اعتداء دونوں طرف ہوتی ہے. جو تعلیم متوازن ہو اس کے دائیں طرف بھی زیادتی ہے، اس کے بائیں طرف بھی زیادتی ہے. وہاں حلال کو حرام کرنے والے بھی ناجائز کر رہے ہیں جس طرح حرام کو حلال کرنے والے ناجائز کر رہے ہیں. تو فرمایا تم نے اعتداء نہیں کرنی. جس رستے پر تمہیں ڈال دیا ہے اس میں نہ دائیں قدم رکھنا ہے نہ بائیں، سیدھا اس رستے پر چلو. یہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ توقع رکھتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. جب کہتے ہیں محبت نہیں رکھتا تو کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا پیار کرتا ہے، زیادہ محبت نہیں. کیوں جی رملہ، تم نے وہاں نوابشاہ میں کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ لا یحب کیا تھا؟ معتدین کا ترجمہ میں نے کیا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے یا حد اعتدال سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سمجھیے جی. اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں اللہ ان سے محبت تو نہیں کرتا مگر ویسے پسند فرماتا ہے. یہ مطلب ہے؟ حضور اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو اعتدال کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ایک بہت اچھا بات خیال ہے. ایک یہ، جو نہیں کرتے دوسرے بعض دفعہ نیگیٹو معنوں میں اسٹرینتھ دینے کے لیے آتا ہے. محبت نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے اپوزٹ کہ ہی ہیٹس دیم. یہ ایک طرز کلام ہے. میں تو ایسے لوگوں کو ذرا پسند نہیں کرتا. جو ذرا کا لفظ ہے وہ بیچ میں ڈال دو تو معنی مکمل ہو جاتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کو ذرا پسند نہیں کرتا. اس کو قرآن کریم کا محاورہ ہے لا یحب اللہ المعتدین. تو آپ کا جو خیال ہے وہ بھی درست ہے کہ اپوزٹ مستنبت ہو جاتا ہے. پھر ان سے تو محبت نہیں کرتا مگر جو اعتدال میں رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. دوسرے ذرا ان کو پسند نہیں کرتا. یہ ترجمہ ہونا چاہیے اس کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک یہی لوگ ہیں جہنم والے یا دوزخی. اصحاب میں نے والے اور جہیم جہنم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو، پھر وہ دوبارہ وہیں آ گئے ہم ہیں. اچھا پھر چلیں آگے نکل جاتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھایا کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. طیباً، اگر طیب ہو تو. اور ہر ایک کا طیب الگ الگ ہے اور مختلف حالات میں طیب کی کیفیت بدل جاتی ہے. اگر فریش کھانا موجود ہو اور اس سے ساتھ تھوڑا سا بسا ہوا کھانا ہو تو وہ طیب نہیں ہے. مگر اگر فاقہ پڑ رہے ہوں تو ایک اور بھی گندا کھانا ہے اس مقابلے پہ وہ بسا ہوا کھانا طیب بن جائے گا. تو طیب کسی خاص معین چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کمپیریٹیو حالت کا بیان کرتا ہے. طبیعت میں کسی چیز کے لیے رجحان ہو تو وہ طیب ہے اگر وہ حلال ہو. رجحان نہ ہو تو طیب نہیں رہتی. کوئی پاکیزہ اچھی تازہ چیز ہو تو وہ طیب ہے. اس سے نیچے غیر طیب حالتیں ہیں مگر حرام نہیں ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو. یہاں ایمان لانے کی وجہ یہ ہے، یہ کہنے کی وجہ کہ ایمان لاتے ہو کہ ہر کس و ناقص کے اندر یہ فیصلے کی طاقت نہیں ہوتی کہ کیوں حرام ہے کیوں حلال ہے. اور اپنی بیوقوفی یا غلط فلسفے کے نتیجے میں بعض دفعہ حلال کو حرام کہنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ مثال دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اللہ کی طرف سے تعلیم ہے. ایمان رکھو کہ یہ تعلیم کامل ہے اور تمہارے حق میں ہے. اس لیے انفرادی طور پر ہر معاملے کو سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، ایمان کے نتیجے میں اطاعت کرو اور جس کو اللہ نے حلال کیا
اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، وہ آگئی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسموں پر نہیں پکڑتا یا نہیں پکڑے گا، دونوں معنی جائز ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ ایک دستور ہے اللہ کا، اور آئندہ کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں لغو بہودہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں تمہیں ضرور پکڑے گا اگر تم نے قسمیں پکی کر لی ہوں، جان بوجھ کر قسموں سے گرہ باندھی ہو، ایک عہد کیا ہو قسم کھا کر، اس پر پھر تمہاری پکڑ ہوگی اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط مما تطعمون، اس کھانے میں سے جو تم عام روزمرہ کھاتے ہو۔ اوسط کھانا جو تمہارے گھروں میں جو پکتا ہے روزمرہ، یعنی دعوت کا کھانا نہیں بلکہ عام طور پر جو گھروں میں مناسب کھانا پکتا ہے، ویسا ہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا ہے۔ اس میں تفصیل یہ نہیں کہ پورے کے پورے سوٹ پہنانا، کیونکہ کھانے کی قیمت اور ہے، کپڑے کی اور ہے، کچھ ان کو پہننے کو دے دو تو یہ بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اور تحریر و رقبہ، سورج یہ بھی 10 کا ایک یہ 10 کے کپڑے 10 کا حوالہ ہے، آگے ذکر نہیں کیا تفصیل سے، لیکن آگے یہ آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ آگے یہ تو نہیں اس میں واضح کیا گیا کہ 10 ہی ہیں کہ نہیں، لیکن آگے تھوڑی دیر بعد یہ نصیحت ضرور آئے گی کہ ضرورت سے زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ سمجھی ہیں کہ نہیں سمجھی؟ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کو یہ بھی میسر نہ ہو، لم یجد، جس کو یہ طاقت نہ ہو کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 کو یا کچھ کو اوڑھا دے کپڑے یا غلام کو آزاد کرے، تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے، اور صرف 3 روزے ہیں، 3 روزے رکھ لو تو کافی ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھا چکو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کو تم پر کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک مومن معاہدے کرے قوموں سے یا انفرادی طور پر، اور حلف بھی اٹھائے، اور پھر جب چاہے ان کو توڑ دے اور 3 روزے رکھ لے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر غلام مل جائے کوئی تو اس کو آزاد کرا دے، کیا یہ مطلب ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ بس اگر آپ نے ترجمہ پڑھ لیا اور مطلب نہ آیا تو کیا فائدہ؟ جہاں تک مومن کے عہد کا تعلق ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت المومن کا اخذ الکف، مومن کا وعدہ تو اتنا پختہ ہے کہ گویا دوسرے کی ہتھیلی میں وہ بات آ گئی جو تم نے اس کا وعدہ کیا، اس کو اس نے مٹھی میں پکڑ لیا ہے۔ یا مومن وعدے پہ ایسا ہاتھ ڈالتا ہے کہ گویا اس کی گرفت میں آ چکا ہے، وہ اس سے ٹوٹ نہیں سکتا پھر۔ اور دوسری طرف قرآن یہ فرما رہا ہے بظاہر دیکھنے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ تو تمہیں نہیں پکڑے گا، مگر پختہ قسموں پہ پکڑے گا، اور لیکن پھر بھی اگر تم توڑ دو تو غریبوں کو کھانا کھلا دو تو کوئی بات نہیں۔ کون سی ایسی قسمیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟
آئندہ کے متعلق بعض لوگ قسمیں کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. بعض مثلا یہ بھی آ جاتا ہے کہ میں آئندہ سے یہ چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں سے نہیں ملوں گا، اور اس میں قسمیں کھا لیتے ہیں لوگ. تو وہ جو قسمیں ہیں اگرچہ ہیں تو معمولی باتوں پر ہی، لیکن جب تم خدا کے نام پر ایک پختہ فیصلہ کر کے قسم کھا لیتے ہو اور وہ ہے جائز ناجائز کے درمیان واقعہ، عام جو معاملات ہیں روزمرہ کے ان سے تعلق رکھتی ہے، جس کا توڑنا گناہ نہیں ہے، بس وہ قسمیں مراد ہیں جن قسموں میں ایک معاہدہ کی بجائے آئندہ ارادے کا تعلق پایا جاتا ہو اور جن کا توڑنا فی ذات ہی گناہ نہیں ہے. یعنی ان کو توڑ کر جو تم کام کرو گے وہ گناہ نہیں ہے. جبکہ جہاں غیروں سے معاہدے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے وہاں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ کسی قیمت پر اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دشمن پہلے عہد چکنی کرے. جنگ کے حالات میں جو قوموں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، اس بحث میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ جس سے تم نے عہد کر لیا ہے اس پہ قائم رہنا ہے، کسی قیمت پر اس سے انحراف نہیں کرنا سوائے اس کے کہ دشمن عہد شکنی میں پہل کرے. تو مومن کے لیے تو اس میں چاہے قسم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، جو بین الاقوامی معاہدات ہیں یا انفرادی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات میں معاہدات ہیں، ان کے ٹوٹنے کا یا توڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا. وہ کاغذ کفے میں آتے ہیں. ہاں ذاتی عادتیں، ذاتی روزمرہ کے خیالات، تصورات اور آئندہ کے متعلق لاہ عمل، ان باتوں میں جن میں بعض دفعہ دوسرے سے بھی تعلق ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ میں آئندہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. اگر یہ باقاعدہ قسم کھا کر فیصلہ کیا گیا ہو تو پھر ضرور اس قسم کو توڑتے وقت یہ کام کرنا چاہیے. یعنی قسم کا توڑنا وہاں بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی، یعنی مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ شہد کا معاملہ تھا کہ میں فلاں بیوی کی مزاج کی خاطر جس کو شہد کی خوشبو پسند نہیں، شہد نہیں پیوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے حکماً وہ قسم توڑا دی. تو یہ وہ قسمیں اس قسم کی مراد ہیں کہ جہاں ایک قسم کا حلال کو حرام کیا جا رہا تھا، بینی تو وہ شکل نہیں تھی، مگر کسی کی خاطر وقتی طور پر ایک چیز سے رکنے کا ایک ارادہ تھا. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بننا تھا ہمیشہ کے لیے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو توڑ دو. مگر اگر روزمرہ کسی کی خاطر کوئی انسان سینٹ نہ لگائے جو اس کو پسند نہیں، تو یہ اس قسم کی چیزوں میں نہیں ہے جو حرام حلال کی بحث میں آتی ہیں. سمجھیں؟ ہاں تو وہ بھی اسی مضمون پہ. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. یہ تو ہو گیا نا. اور قسوت ہم و تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر کرو، شکر کرنے والے بنو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کھانے کی عام باتوں کا ذکر تھا، حلال حرام کا یا حلال کے دائرے میں کسی چیز کے چھوڑنے کا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض چیزیں مستقل حرام ہیں، ان سے بچنا ہے. بہرحال ان میں سے ایک یہ ہے الخمر. خمر سے مراد شراب نہیں ہے، خمر سے مراد نشہ آور چیز ہے. اس لیے بعض دفعہ عرب کہتے ہیں کہ یہاں تو شراب کا ذکر ہی نہیں، خمر حرام ہے. اور خمر وہ جس چیز کا مرضی نام رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بیئر کا نام خمر نہیں رکھتے،
کیونکہ بیئر میں اتنا الکوہل ہوتا ہی نہیں کہ اس سے نشہ آ جائے. تو یہ حرام بات کرتے ہیں، وہ ناجائز بات کرتے ہیں. خمر سے مراد نشہ ہے جس کا ادنا بھی حرام ہے، اگر زیادہ پینے سے نشہ پیدا کر دے. بس خمر سے مراد وہ شرب ہے، وہ پانی پینے کی چیز یا وہ کھانے کی چیز جس کو اگر آپ زیادہ کھا لیں یا زیادہ پی لیں تو نشے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہو. اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اس لیے یہ کہنا کہ الکوہل بیئر میں تھوڑی ہے یہ غلط ہے، یہ حلت کا کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ بیئر اگر زیادہ پی جائے تو دوسری ہر تیز شراب سے زیادہ نشہ کرتی ہے. یہاں تک کہ بیئر کے مارے ہوئے بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اپنا سب کنٹرول اٹھا بیٹھتے ہیں. جرمنی میں بہت بیئر پی جاتی ہے اور زیادہ وہاں جو جرائم ہوتے ہیں بیئر کے نشے میں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. اس لیے یہ اصول یاد رکھیں. لیکن ضمناً یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑی چیز جس میں خمر کا عنصر ملا ہو، یعنی نشے کا عنصر ملا ہو، مگر جو زیادہ کھائی ہی نہ جا سکتی ہو، اس لیے اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہمارے پھل جو گلتے ہیں ان کے اندر کچھ خمر ہوتی ہے. فروٹی جو خوشبو پیدا ہوتی ہے نا، جب انگور تھوڑے سے گل گئے ہوں یا بعض اور پھل، تو اس کو فروٹی اس کو اسمیل کہتے ہیں. ایسی جو پھلوں کی جیسی اسمیل، وہ دراصل الکوہلک اسمیل ہے. کچھ نہ کچھ الکوہل اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور روزمرہ جو ہم پھل کھاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ الکوہل کا ایلیمنٹ شامل ہے، مگر اس کو بطور نشے کے نہ کبھی دنیا میں استعمال کیا گیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. اتنے کیلے جن میں نشہ تو پیدا ہو گیا ہو، انسان کھائے تو وہ مر جائے گا پیٹ پھٹ کے، لیکن نشہ نہیں ابھی پیدا ہوگا. اسی طرح ان انگوروں سے بھی نشہ نہیں ہو سکتا. یہی اصول ہے جو دواؤں کو حلال کرتا ہے جن میں الکوہل ملی ہوئی ہو. ایسی دوائیں جو الکوہل سے بنتی ہیں ان کو زیادہ استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے وہ خود مر جائے گا مریض نشے سے پہلے. نشہ آئے گا تو اگلی دنیا میں جا کے آئے گا، اس دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا نشہ. تو اس اصول کتابیں جو مولوی اعتراض کرتے رہتے ہیں نا کہ ہومیوپیتھک الکوہل میں بنتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوا چونکہ دوا ہے اور اگر وہ پروونگ کر دے تو پوائزن ہے، اس کی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ حرام نہیں ہے. دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ جہاں زندگی بچانے کا مسئلہ ہو، علاج کی خاطر یا زندگی بچانے کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے تو سور کو بھی حلال قرار دے دی ہے، مگر اسی حد تک جس حد تک ضروری ہے. تو ہومیوپیتھک کا جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ اس حد سے کبھی تجاوز نہیں کرتا جو انسانی زندگی بچانے کے لیے کم سے کم ضروری ہے. تو قرآن سے بڑھ کر حلال حرام کی ہمدردی مولوی کر ہی نہیں سکتا. جس نے بنایا، جس نے حلال کیا، جس نے حرام کیا، اس نے 7 اصول بھی بیان فرما دیے، اور ان کے تابع روزمرہ کی زندگی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو گئی ہے. اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، انما الخمر والمیسر، اور جوا کھیلنا، والانصاب، اور یہ بت پرستی. انصاب کہتے ہیں بتوں کو، تو انصاب حرام ہے، مراد ہے کہ بت پرستی. والازلام، یہ جوئے ہی کی ایک قسم ہے، تیروں کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا تھا. اس کا خصوصی ذکر الگ کیوں کیا جبکہ جوئے کو حرام کہہ دیا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل کی ناپاک چیزیں ہیں. یہ شیطانی اعمال، ناپاک شیطانی اعمال کی قسمیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس اس سے اجتناب کرو. ہو میں ضمیر ان سب کی طرف نہیں پھیری، ان چیزوں سے اجتناب فرمایا فاجتنبوہ اے من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے اجتناب کرنا ہے.
خواہ ان چیزوں میں مل جل جائے یا کسی اور صورت میں ظاہر ہو، جو قابل نفرت چیز ہے وہ شیطانی عمل ہے. بس ان چیزوں میں چونکہ شیطانی عمل کا عنصر شامل ہے اس لیے یہ حرام قرار دی گئی ہیں. آگے فرماتا ہے، یہاں اس سے پہلے میں یہ بتایا تھا کہ انصاب تو ہو گیا بت پرستی، وہ تو سمجھ آ گئی بات. خمر اور میسر، جوا میسر ہو گیا. ازلام کیوں بیان فرمایا؟ جوئے کے تیر، کیونکہ بعض دفعہ جوا روزمرہ کی جائز کھیلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں وہ جوا محسوس نہیں ہوتا. ایک تو ہے جوئے کی خاطر بیٹھنا کسی مجلس میں اور وہاں جوا کھیلنا، اور عربوں میں دستور تھا کہ یہ تیر اگر وہاں پڑے گا تو یوں ہوگا، اگر وہاں پڑے گا تو یہ ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ تیر اندازی تو جائز ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی چیزیں جائز ہیں. تو اس احتمال کو پیش نظر رکھ کر کہ بعض لوگ اپنے نفس کو اس طرح دھوکہ دے لیں گے، اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیتے ہوئے بھی ازلام کا ذکر فرما دیا. وہ بے وجہ تکرار نہیں بلکہ پر حکمت تکرار ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اس میں تمام حکمتیں جوئے اور شراب اور جوئے کی حرمت کی بیان فرما دی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر سوسائٹی میں باہمی بغض، ایک دوسرے سے نفرتیں اور حسد، یہ سارے جو فیچر جو سوسائٹی کو بریک کر دیتے ہیں اور they sow the seed of discontentment among the society اور hatred against each other اور bearing of grudge against each other. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان دو چیزوں کے ساتھ خاص ہیں. شراب پینے والی قوموں میں یہ باتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں کہ شراب کے نشے میں آ کر وہ ایک دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں، غصے بڑھتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. جوئے سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جوا اور شراب کو عملی شیطان قرار دیا ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سوسائٹی میں یہ چیزیں واقع ہوں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے ذریعے. دوسرا اسی ذریعے سے وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل کر دیتا ہے. اور یہ بھی ایک قطعی حقیقت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب پی کر چونکہ میرے دل میں بغضاء پیدا نہیں ہوتی، میں دوسرے سے لڑتا نہیں، اس لیے میرے لیے حلال ہونی چاہیے. ہر شرابی اور ہر جواری یقیناً اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ دو کٹھے چلتے ہی نہیں ہیں. 5 وقت کی اذانیں، 5 وقت کی نمازیں اور جوا چھوڑ کے وہاں جانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے جواری دیکھے گئے ہیں جو ساری رات لگا دیتے ہیں، نہ رات کی نماز کی ہوش نہ صبح کی نماز کی ہوش، اور نماز پڑھنے کے قابل ان کے حواس رہتے ہی نہیں ویسے بھی. اور دوسرے شرابی بیچارہ کہاں نماز میں جائے گا، اس کا تو نشہ ہی نہیں اترے گا. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ نشہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی، تو وہ کہے گا مجھے حکم ہے نماز نہ پڑھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں حرام دی ہیں، ذکر الہی میں مانے ہیں. یہ دونوں باتیں تبھی روک پیدا کرتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اب یہ فرمانے کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے مومنو اب بتاؤ رکو گے کہ نہیں. اتنی بات کھول دی ہے، اب رکتے ہو یا ابھی بھی آگے بڑھو گے؟ جس کا مطلب ہے اب اگر آگے بڑھو گے تو خدا کے غضب میں آگے بڑھو گے، سزا کے نیچے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھو گے. ساری وضاحت ہو چکی. اس کے بعد کسی مومن کے لیے ان باتوں میں تجاوز کرنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا اور ڈرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ. یہاں تولا دوستی کے معنوں میں نہیں، پھر جانے کے معنوں میں، باوجود اس کے کوئی اس کے ساتھ وہ ان وغیرہ کا صلہ نہیں آیا ہوا، ظاہر ہو جاتا ہے، مضمون سے خود پتہ لگ رہا ہے.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ، منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر کھلا کھلا پیغام پہنچانے کے سوا کچھ فرض نہیں ہے۔ زبردستی روکنا بھی اس پر فرض نہیں ہے، اس کے عواقب سے تمہیں بچانا بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رسول کا کام صرف تمہیں کھول کھول کر بات کو پہنچا دینا ہے۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائیں، ان پر جو گناہ نہیں ہے، فیما تیموا، اس چیز میں جو وہ کھائیں۔ اب کیا مطلب ہے گناہ نہیں ہے جس میں وہ کھائیں؟ گناہ کھانے اور پینے کے معاملات تو کھول دیے گئے ہیں سارے۔ اس کے بعد اچھی چیزیں کھانا، ستھری چیزیں کھانا، یہ حرام نہیں ہے، یہ نیکی کی علامت نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انسان رک جائے۔ اس مضمون کو قرآن کریم ایک دوسری جگہ بھی بیان فرماتا ہے۔ اس لیے لا جناح کا مطلب ہے گناہ تو نہیں ہے، کیوں رکتے ہو؟ ہم جب کہتے ہیں تو گناہ تو نہیں ہو جائے گا، کچھ کر لو، آؤ کچھ پیو، وہ کہیں نہیں گناہ تو نہیں ہوتا، آ جاؤ۔ یہ محاورہ ہے عربی میں بالکل انہی معنوں میں لا جناح، کہ وہ کھائیں پئیں، ان کو گناہ تو نہیں ہو جائے گا۔ مختلف اپنی نیکیاں دکھانے کی خاطر، نہیں یہ لذیذ چیزیں میں نہیں کھاتا، یہ چھوڑ دو، یوں کر کے، یہ غیر مسلموں کے انداز ہیں۔ سادھوؤں میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے جی ہمیں کیا اچھی چیزوں سے۔ بعض صوفی بھی، جو مسلمانوں میں صوفیزم پیدا ہوا ہے، تو اس میں کئی صوفی سمجھتے تھے کہ موٹا جھوٹا کپڑا پہنے اور اچھے کھانوں سے پرہیز، کم سے کم لوگوں کے سامنے اچھے کھانوں سے پرہیز رکھنا، یہ ہماری نیکی کی علامت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک سادھو ایک دفعہ کسی زمیندارنی کے گھر آیا، اس نے کہا کہ مجھے چاٹی میں سے دودھ جو جمع ہوا تھا نا، وہ دودھ ذرا نکال کے دو، بہت پیاسا ہوں۔ تو اس بیچارے نے سمجھا کہ سادھو جو ہے وہ ملائی شلائی کا تو شوق ہی نہیں ہوگا اس کو، یہ غریب درویش آدمی، تو وہ دودھ ڈالتی تھی، آگے ملائی آتی تو یوں کہ ہاتھ یوں کر دیتی تھی۔ تو سادھو نے کچھ دیر برداشت کیا، اس کے بعد کہا کہ سادانو کی سوادانا سنے ملائی آن دے۔ سادھوؤں کو کیا سواد سے مطلب تھا اس کا کہ سواد ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، سواد بھی آ جائے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے ملائی کو بھی آنے دو ساتھ۔ تو یہ وہ دکھاوے ہیں جن کا توڑ اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو جس کو خدا نے جائز قرار دے دیا، اس کے بعد اس کو کھانا ہرگز بدی کی علامت نہیں ہے، اور اس کا نہ کھانا نیکی کی علامت نہیں ہے۔ پھر اپنے مزاج کے مطابق کرو، اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، شوق سے کھاؤ، ناپسندیدہ ہو چھوڑ دو، مگر یہ نیکی اور بدی کے طور پر شمار نہیں ہوں گی یہ باتیں۔ آگے فرماتا ہے، اب آیت آئی ہے ایک اور دلچسپ تو سر آیت ہے مگر قابل ٹھہر کر غور کرنے والی۔ لا جناح فیما تیموا، جو وہ کھاتے ہیں ان میں کوئی گناہ نہیں۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جن کی صفات یہ ہوں کہ وہ ایمان والے ہوں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں، وہ عادتاً کھاتے ہی اچھی چیز ہے، ان کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی بری چیز کھائیں، تو ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے صحیح درست جائز چیزیں کھانا۔ اذا متقوا، کیونکہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر چیز میں ایک تبھی احتیاط ان کی چلتی ہے کہ کہیں حرام کا پہلو تو داخل نہیں ہو گیا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ ایمان لاتے ہیں، پھر عمل صالح بجا لاتے ہیں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ایمان لے آتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان سے کام لیتے ہیں،
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ہے آیت جو ایک معمہ پیش کرتی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے، صرف ترجمہ جاننا ضروری نہیں، کافی نہیں۔ ایمان کے بعد تقوی ہے اور تقوی کے بعد ایمان ہے، یہ ایک چکر ہے۔ قرآن کریم نے شروع میں فرمایا مومنین کی تعریف میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، نے جو متقیوں کی تعریف میں ایمان کو داخل فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ ایمان کے بعد تقوی آتا ہے، تقوی کے بعد ایمان نہیں آتا، ایمان تقوی پیدا کرنے کی خاطر آتا ہے۔ یہ روزمرہ کا رجحان ہے، اسی لیے مفسرین نے اس آیت پر یہ بحث چھیڑی ہے کہ ایمان ابھی لائے نہیں، تقوی پہلے کہاں سے آ گیا۔ قرآن کریم نے یہ بنیادی نقطہ پیش فرمایا ہے کہ تقوی کے بیس کے بغیر کوئی ایمان قائم ہی نہیں ہو سکتا، صرف اسی کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے جس کے دل میں تقوی یعنی کم سے کم ضروری سچائی موجود ہو، جس کی فطرت میں جھوٹ شامل نہ ہو، جس کی فطرت سیدھی اور سادھی اور پاک ہو۔ یہ تقوی کی پہلی تعریف ہے۔ پھر انسان ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر کیا اس کو تقوی مزید نصیب ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ گفتگو ہے جو اس آیت میں چلائی گئی ہے۔ تقوی ایمان پیدا کرتا ہے، ایمان تقوی کا معیار بڑھا دیتا ہے، اور بڑے ہوئے تقوی کے معیار سے ایک بڑے ہوئے معیار کا ایمان پھوٹتا ہے، اور اس بلند پائے کے ایمان سے پھر ایک اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت جو تقوی انسان اختیار کرتا ہے اس کے مقابلے پر پہلا تقوی اس کو معمولی اور در حقیقت یوں لگتا ہے جیسے وہ تقوی گویا تھا ہی نہیں، اونچے معیار کی طرف بلند ہو جاتا ہے انسان۔ اس کے نتیجے میں پھر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ پھر جو پھوٹتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک محسن ہیں۔ یہ مضمون ہے جس میں کئی دفعہ مفسرین الجھ جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آگے پیچھے ہوا مضمون کیوں بیان کیا جا رہا ہے اور بے وجہ دہرایا جا رہا ہے، حالانکہ دہرانے کی جو میں نے حکمت بیان کی ہے اس کے بعد کوئی اس قسم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اب دوبارہ سن لیں، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وآمنوا اور ایمان لاتے ہیں، تب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کھائیں۔ اس کا تعلق کھانے کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ جب نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو تقوی کا معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ ثم اتقوا، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب روزمرہ آپ نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، وہ عادت ثانیہ بن جاتے ہیں، اور ایک متقی کو ان میں نیکی دکھائی نہیں دیتی، پھر وہ اعمال میں مزید ترقی کرتا ہے اور ایک اور تقوی کے معیار کو پا لیتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو یہاں اس ترتیب سے بیان ہو رہا ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تقوی ایمان کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ جس ایمان کی بنیاد ہی تقوی تھی، جس کا آغاز ہی تقوی سے شروع ہوا تھا، جب وہ تقوی بلند ہو رہا ہوگا اور اپنے درجے اونچے کر رہا ہوگا تو لازماً ہر درجے سے ایک نیا ایمان پھوٹے گا۔ یہ مضمون ہے۔ ثم اتقوا وآسنوا، پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وآسنوا، پھر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ حسن ہے، پھر ان کا عمل حسن کے سانچوں میں ڈھل جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک محسن لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے میں محسنوں سے محبت کرتا ہوں تو یہ تعریف ہے محسنین کی۔ یہاں 3 درجے صرف نہیں ہیں، دراصل حقیقت یہاں ایک دائمی عمل کی طرف اشارہ ہے،
ایک ایسی حرکت کی طرف اشارہ ہے جو کہیں رکتی نہیں، اور لازماً ہر تقویٰ ایک نیا ایمان کو پیدا کرنے والا ہے، ہر ایمان کی کوکھ سے ایک اور تقویٰ پھوٹتا ہے، ہر تقویٰ سے ایک اور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جاری حرکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ احسان فرم کہتا ہے، کسی ایک آخری مقام کا نام نہیں دیا جا رہا اس کے بعد وہ محسن ہو گئے، مراد ہے یہ مسلسل بلندیوں کی طرف حرکت کرنے والے لوگ ہیں جن کے عمل کو اللہ احسان جانتا ہے، جن کو خدا محسن قرار دیتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری مقام پر، کسی ایسے آخری مقام پر پہنچنا ضروری نہیں ہے اللہ کی محبت کے لیے جو مثلاً ایک بلند پایا بزرگ نبی کا مقام ہو۔ اگر وہ مقام آخر پر آنے والا تقویٰ کا احسان والا مقام سمجھا جائے تو ادنا مقامات کے سارے لوگ مارے گئے، لیکن یہ مضمون اس طرح سمجھیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس حرکت مسلسل جاری رہنے والی، عدلنے بدلنے والی حالت، ایمان تقویٰ، تقویٰ ایمان، ایمان تقویٰ، تقویٰ ایمان، عمل صالح، جو اس پر جاری ہو جاتے ہیں، یہ رخ اختیار کر لیتے ہیں، وہ جس حالت پہ بھی مرتے ہیں وہ محسنین کی حالت ہے، ان کی زندگی کا انداز احسان والا ہے۔ بس ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، تمہیں ضرور اللہ آزمائے گا، بشیء من الصید، ایک ایسے شکار کے ذریعے، شکار میں سے کچھ ایسے شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں اور تیروں کی پہنچ میں ہوں گے، ان تک تمہارے ہاتھ اور تیر پہنچ سکتے ہوں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جان لے، ان نشاندہی کر دے جو غیب میں اس سے ڈرتے ہیں۔ جب ایک حرص قریب آ جائے تو اس وقت اللہ اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جہاں شکار سامنے آ گیا ہو وہاں خدا اور غیب میں پیچھے ہٹ چکا ہوتا ہے، اس وقت غیب والے خدا سے ڈر کر حاضر کو رد کر دینا، یہ ہے اصل آزمائش جس کی خاطر اللہ تعالیٰ احرام کے دوران بھی بعض دفعہ ایسے شکار سامنے لے آتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو پکڑ لیں اس کو، اور اس وقت ڈرنا غیب سے، یہ ہے اصل مضمون جس کی خاطر اللہ یہ آزمائش فرماتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد اعتدا کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں، اس سے پہلے جو فدیہ وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھیں وہ یہاں وہ مضمون غائب ہو گیا ہے۔ فدیہ وغیرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے کچھ کر بیٹھتے ہیں، بالارادہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نفی کرنا اور احکامات کو توڑتے چلے جانا جبکہ طبیعت دل میں اللہ کا خوف نہ رہے، یہ وہ گناہ ہے جس کے خطرناک نتائج سے ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے مومن سچے وہ ہیں جو غیب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، بس جو اب بھی تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شکار کو قتل نہ کیا کرو، یعنی شکار نہ مارا کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، پس جو کوئی بھی بالعمد ارادتاً اس کو مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اب یہ دیکھیں، بظاہر اس بات میں اور پہلی میں پھر تضاد ہو گیا ہے، یہ حل کر کے پھر ترجمہ مکمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے کہا تھا وہاں غالباً یہ مراد ہے کہ بالارادہ اگر کرو گے تو گناہ ہوگا، اور بالارادہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اس مضمون کو رد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے
اس کا حل کرنے کے بعد یہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ اور کفارۃ طعام مساکین و عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ. یہ جو آخری ٹکڑا میں نے پڑھا ہے اس نے وہ جو پہلا میں نے مضمون بیان کیا تھا اس پر روشنی بھی ڈالی، اس کی تصدیق بھی کر دی. فرمایا ہم جو یہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے عمدن کیا ہو اور لیکن یہ کفارہ ادا کرو تو بات ٹل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پہلے کر بیٹھے ہیں. اما سلف، یہ سننے کے بعد اگر تم نے اعادہ کیا فینتقم اللہ منکم، پھر اللہ اپنا انتقام لے گا. تو تضاد جو آپ کو بظاہر دکھائی دے رہا تھا تضاد نہیں ہے، بات وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بالعمد شکار کرنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس گناہ کی سزا کی راہ میں حائل نہیں ہوگا. اللہ پر کی مرضی ہے، چاہے تو پکڑے چاہے تو نہ پکڑے، یہ الگ مضمون ہے. عمدن یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس وہ آیت جو بعد میں آ کر عمدن شکار کے نتیجے میں کفارے کا بیان کرتی ہے خود وضاحت کر رہی ہے کہ یہ ہم گزشتہ گناہوں کی بات کر رہے ہیں. عفا اللہ عما سلف، جو گزر چکا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے صرف نظر کر دی ہے، سزا اس کی نہیں دے گا. ومن عادا فینتقم اللہ منہ. ہاں اب اس مضمون کی وضاحت کے بعد اگر اعادہ کرو گے تو یہاں یہ نہیں فرمایا پھر کفارہ دے دو. فینتقم، اللہ انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب بزرگی والا ہے. اس کی غلبے میں اکرام پایا جاتا ہے، عزت پائی جاتی ہے، اس میں جبر نہیں پایا جاتا. یعنی جو جس طرح ڈکٹیٹوریل جبر ہے وہ نہیں پایا جاتا. اس کے غلبے میں اس کی شان، عزت، اس کی کریمی بھی پائی جاتی ہے. اور ذو انتقام بھی ہے، وہ بدلہ لینا جانتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے کہ میں لوں گا تو ضرور لے کر رہتا ہے. اس لیے وہ جو کنفیوژنس تھوڑے سے بیچ میں پیدا ہوئے تھے وہ دور ہو جانے چاہیے. عام چھٹی اب بھی نہیں ہے کہ جو چاہو کرو پھر کفارہ دے دینا. ما سلف قرآن کے نزول کے بعد اب یہ معنی رکھے گا میرے نزدیک کہ ایک انسان جو عادی نہیں ہے ان باتوں کا، اس سے چلتے چلتے ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس کو خدا ما سلف میں شمار فرما لے گا اور کفارہ اس کا مانا جائے. غلطی عمدن ہی ہوئی ہے، لا علمی کی نہیں، پتہ ہے کہ حرام ہے، احرام باندھا ہے، سارے مسائل کا پتہ ہے، پھر بھی غلطی ہو گئی ہے، بس ایک دو لالچ میں آ گئے، بعضوں سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو کبوتر قریب آئے تو یوں پکڑ لیتے ہیں فوراً، یہاں کبوتر بے فکر پھرتے ہیں پاس. تو مراد یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ اللہ کی سینکچوری دکھائی دے، وہاں شکار بے خوف ہو کر تمہارے ہاتھ تک پہنچے، تمہارے تیر اس تک پہنچ سکے ہوں لیکن امانت میں ہو، اللہ کی حفاظت میں ہو. اس کو توڑنا نہ، ورنہ خدا کی پکڑ میں آؤ گے. ہاں اگر ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جائے غفلت کی حالت میں، لیکن ارادہ تو ہوگا اس میں بھی، تو پھر کفارہ دو اور بخشش طلب کرو. لیکن اگر تم اس کے عادی بنے، تم نے پھر ایسی حرکت کی تو پھر خدا کی پکڑ کے نیچے آ جاؤ گے. میری وقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وقت ہو گیا ہے. قیوم صاحب، you remain sitting here despite the fact that you couldn't understand what I said. I understand a little bit about alcohol. Okay, that In beer and in homeopathic. But what I was going to tell you was something else. Even if you did not understand, because you remained with us for the sake of Allah, you remained with us because you knew we were talking of Allah. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam promises you that Allah will treat you with special kindness. So all that is not wasted at all. I know. It has been put to excellent use. Jazakumullah. Assalamu alaikum.